میں اب چاہوں گی کہ ہمارے جو اگلے گیسٹ ہیں ان کو، بلکہ اگلے گیسٹ جو ہیں وہ اس تقریب کے آرگنائزر بھی ہیں، محترم آصف خان CEO ہیں شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے، میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں. محترم آصف خان. Very respectable Dr. Alami Haravansi, I pronounce your name correctly? Yes, yes. And very respected panelists. I'm very sorry to interrupt speakers because we regularly hold seminars and there was a very serious objections. We get feedback that your seminars are prolonged and takes a lot of time. Takes about 3 hours sometime. تو اس لیے ہماری یہ کوشش تھی کہ آپ کو مدعو کریں. مجھے اندازہ ہے ڈاکٹر صاحبہ بہت عمدہ بولی ہیں، لیکن 20-25 منٹ انہوں نے لیے ہے، تو 6 اسپیکر ہیں، اگر 20-25 منٹ یہ لیں گے سب لیں گے تو پھر اٹ ول گو آن ٹل 7:30. آئی ایم ایکسٹریملی سوری ٹو دا کونسلر دیٹ وی آر کنڈکٹنگ دس سیمینار ان اردو. And I don't think you understand Urdu, although the Turkish dramas are very popular here, and our Prime Minister wrongly, I will say wrongly, claims that we are half Turkish, and he is a fan of your dramas also, and so you are going to stay here for a long time. I wish you a nice stay. So it's better to learn Urdu also, hardly to understand some words. تو خواتین و حضرات، میں ان کی پہلی تقریب میں بھی بطور سپیکر میں نے اس میں شمولیت کی. بڑی تاریخی وہ تقریب تھی لاہور کے قلعہ میں، اور لاہور کے قلعہ میں مجھے پہلی دفعہ اندر جا کے ایک سیاسی ایک سیمینار کو ایڈریس کرنا پڑا. تو یہ بڑا ایک زبردست تجربہ تھا. لاہور کا قلعہ جیسے کہ آپ کو علم ہے بڑا ایک رچ اس کی تاریخ ہے، 5000 سال کی تاریخ ہے، اور اس کی دیواریں کہتی ہیں کہ کئی دفعہ گری، بنی، ٹوٹی، مسمار ہوئیں، حملہ آور آئے، اس کو تباہ و برباد کر دیا. اور ایک کچی دیواروں کی کئی سینچریز پہلے اتنی چوڑائی ہوتی تھی کہ 2 بگیاں وہاں گزر سکتی تھی گھوڑوں کی. تو یہ اس جگہ پہ اس کی بڑی زبردست تاریخ ہے. اکبر وہاں رہا 14 سال، اور اکبر نے پھر اس قلعہ کو حملہ آوروں نے اس کو ٹوٹلی مسمار کر دیا تھا. پھر اکبر نے اس کو دوبارہ سے اس جو موجودہ شکل ہے وہ اکبر نے وہاں بنائی. اور پھر رنجیت سنگھ جو پنجاب کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا، اس نے بھی اس قلعے میں رہائش اختیار کی اور اس کی دیکھ بھال کی، اس کو نئے سرے سے بنایا. تو اس کے عین درمیان میں جو کتب خانہ ہے وہاں گوندی صاحب نے سیمینار کیا. بہت ہی مزہ آیا، بڑا انجوائے کیا، اور گزرنا بھی پڑا بازار حسن کی گلیوں سے. ان کی کتاب میں اکثر دوشیزاؤں کا ذکر ہوتا ہے، تو واپسی بھی وہیں سے جانا پڑا کیونکہ وہی ایک راستہ ہے لاہور قلعہ کا. تو وہ جس کو آپ کہتے ہیں ہیرا منڈی، اس سے گزر کے جانا پڑتا ہے. تو ہاں، نہیں رکنے کا ٹائم نہیں تھا کیونکہ دن کے ٹائم تھا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ماضی یاد آیا اور بڑا دلچسپ تجربہ ہوا. میرا گوندی صاحب سے ایک بڑا درینہ رشتہ ہے. ہم ایک شہر کے ہیں، بلکہ ایک شہر کے نہیں، ایک محلے کے ہیں. اور ہمارا شہر سرگودا جو ہے وہ ہندوؤں کا شہر تھا. مسلمانوں کے چند درجن گھرانے تھے شہر میں، ان میں ان کا بھی ایک گھرانہ تھا، ہمارا بھی تھا. لیکن ہماری دونوں کی خوش بختی یہ تھی کہ منارٹی میں ہونے کے باوجود بھی ہمارے شہر کے نمبردار ان کے آباء و اجداد ہوتے تھے، اور چیئرمین ہندو ہوتا تھا اور وائس چیئرمین ہمارے آباء و اجداد ہوتے تھے. پھر ہم نے سیاست بھی تقریباً اکٹھے شروع کی اور پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اور نظریاتی طور پہ بھی ایک رہے. یہ بھی پروگریسو تھے، سوشلسٹ تھے، اور میں بھی ان کے نظریات سے اتفاق کرتا تھا.
پیپلز پارٹی میں ہماری شمولیت بھی ایک ساتھ ہی آگے پیچھے ہی ہوئی. میں تھوڑا سا شاید ان سے سینئر ہوں گا. اور پھر پیپلز پارٹی میں بابائے سوشلزم کے پیروکار یہ بھی تھے اور میں بھی تھا. جب پہلی دفعہ محترمہ نے آنا تھا 86 میں, تو اس سے پہلے شیخ رشید صاحب لاہور میں تشریف لائے, تو ہم اس وقت چونکہ جوانی تھی تو امریکہ کے خلاف امریکہ کی جھنڈے بھی ہم نے جلائے مال روڈ پہ. مجھے بھی پارٹی سے برخاست کر دیا گیا, ان کو بھی نکال دیا گیا. پھر ہم دوبارہ شامل ہوئے. تو ایک نظریاتی جو ہمارا سفر ہے یہ بھی اکٹھا ہم نے طے کیا. جس کتاب میں نے بھی بہت زبردست کتاب ہے, لاہور جب میں نے خطاب کیا اس وقت میں نے نہیں پڑھی تھی, لیکن بڑی پڑھنے والی ہے. یہاں پڑھی ہوئی ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ سارے دانشور یہاں بیٹھے ہیں, اسکالرز ہیں, تو آپ ضرور پڑھیں. ان کی ساری کتابیں اچھی ہیں لیکن یہ ایک بڑی زبردست قسم کی کتاب ہے اور بڑی خوبصورتی سے لکھی ہے. منظر کشی بڑی زبردست ہے اور واقعات جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ان کے سفر کا آغاز جو ہوتا ہے ایران سے, تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ وقت تھا جب یہ کتاب لکھ رہے تھے. یہ وقت تھا کہ سوویت یونین عروج پہ تھا. ترقی پسند تحریکیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں چھائی ہوئی تھی. لاطینی امریکہ میں, افریقہ میں, ایشیا میں ایک بڑا بول بالا تھا چین کے انقلاب کا اور روس کے انقلاب کا. ہم بھی اس سے بہت متاثر تھے اور ان کے انقلاب کو سمجھتے تھے کہ بہت زبردست انقلاب تھا, بھی زبردست تھا. اور 1981 میں مجھے اتفاق ہوا جب میں جیل میں گیا تو میرے ساتھ عابد حسن منٹو صاحب بھی تھے اور میجر اسحاق بھی تھے. ایک پرو رشیا تھے, ایک پرو بیجنگ تھے. تو دونوں کو علیحدہ کتابیں آتی تھی سفارت خانے سے بوریوں کی شکل. روسی سفارت خانے سے بھی کتابیں آتی تھیں اور چائنا کے سفارت خانے سے بھی آتی تھی میجر اسحاق کے لیے. تو میں نے ان کتابوں کا بڑا مطالعہ کیا اور روس کے ہم بڑے پیروکار ہوتے تھے کیونکہ کتاب انہوں نے کمال کی لکھی ہوتی تھی. شیکسپیئر پہ لکھی, میوزک پہ لکھی, دنیا کے ہر ٹاپک پہ انہوں نے کتابیں لکھی, لٹریچر پہ لکھی. تو ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت زبردست انقلاب ہے. اور جس ملک کا انہوں نے ذکر کیا, وسطی ایشیا کی ریاستیں بلغاریہ, یوگوسلاویا, ان پہ بہت کتابیں لکھی گئی تھیں. اور ان کتابوں میں جو تصویر کشی کی گئی تھی, جو بتایا گیا تھا, جو مٹیریل تھا, انہوں نے روسیوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ بلغاریہ اور یہ ساری ریاستیں جو ہیں یہ ویسٹرن یورپ سے بھی آگے ترقی کر چکی. ان کی پر گروتھ ریٹ جو ہے فرانس سے بھی زیادہ ہے, انگلینڈ سے بھی زیادہ ہے, جرمنی سے بھی زیادہ ہے. اور ہم مانتے رہے اور ہم تسلیم کرتے تھے. لیکن بعد میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہے جس میں ہماری دونوں کی نشو و نما ہوئی, ہم سیاست میں آئے. وہ ایک پرو سوویت یونین کا انقلابی دور تھا. ہمیں وہ ریاستیں بہت اچھی لگتی تھیں تو انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا. اس وقت یقیناً بہت اچھی تھی, بلغاریہ بہت زبردست تھا اور ٹرکی کا بھی انہوں نے ذکر کیا. ایران کا انقلاب جو ہے وہ بھی اس وقت کا بہت زبردست انقلاب تھا. 10 لاکھ کے ہجوم مجمع نکلتے تھے باہر اور انقلاب آیا. اور انقلاب روس یا چائنا کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑا انقلاب ہے جو امام خمینی لے کر آیا تھا اور صورتحال بھی وہاں تبدیل ہو گئی. تو اس انقلاب کے بھی بہرحال خامیاں بھی تھیں. اس میں کمیونسٹوں نے بھی رول ادا کیا تھا, ترقی پسندوں نے بھی رول ادا کیا تھا, خلق نے, مجاہدین, انہوں نے بھی رول ادا کیا تھا. اور بہت سے ایکیڈمک پروفیسر جو تھے تودا پارٹی کے, انہوں نے بھی اس کی جدوجہد میں بڑا رول ادا کیا تھا. اور وہ بعد میں ان کو مار دیا گیا اور ان کا بالکل نام و نشان مٹا دیا گیا. لیکن اب یہ دیکھیں ساری چیزیں ری انوینٹ ہو رہی ہیں. اب شہنشاہ ایران کو لوگ پھر دوبارہ گلوریفائی کر رہے ہیں. اس کی وائٹ ریولوشن پہ اس کی کتابیں آ رہی شروع ہو گئی ہیں شہنشاہ ایران پہ. تو یہ بہرحال سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن بعد میں اس وقت کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انقلاب نے بہت بڑی تبدیلی کی. اور بعد میں یہ پھر جب داخل ہوتے ہیں ٹرکی میں اور بلغاریہ میں, اور ٹرکی کی تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بڑی رچ ہسٹری ہے استنبول کی. اور یہ ایک واحد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا جو 1000 سال پہلے ایک اور دارالخلافہ رہا رومنس کا. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے فتح کیا ٹرکی نے 1452 میں یا 53 میں, تو پھر یہ ان کا دارالخلافہ بن گیا.
اور وہ بڑا زبردست رچ شاعر ہے. لٹریری وائز انہوں نے ترجمے کیے سوکریٹیز کے، ایرسٹوٹل کے کتابوں کے ترجمے کیے. اور یہاں تک بھی لوگ اب کہتے ہیں کہ یہ جو انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، جو رینیسانس ہوئی ہے یورپ میں، یہ بھی استنبول کی مرہون منت ہے اس حوالے سے کہ وہاں جب جبر ہوتا تھا، حملہ آور ہوئے لوگ، تو مونکس جو تھے وہ کتابوں کے ترجمے لے کے باہر نکل گئے. یورپ اس وقت بہت جہلیت تھی، بہت پیچھے تھا، پسماندہ تھا. تو وہ کتابیں وہاں جا کے ان کی ٹرانسلیشن ہوئی، اور سائنس کی کتابیں، میڈیسن کی کتابیں ہوئی، اور پھر وہاں جو انڈسٹریل جو ہے وہ ریولوشن آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں استنبول کی بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے. اور جو بلغاریہ کی اور یوگوسلاویہ کی انہوں نے تصویر بنائی ہے وہ یقیناً بہت خوبصورت ہوگی. اس وقت تو یہی ہماری بھی یہی خواہش ہوتی تھی، اور بہت سے ترقی پسند گئے بھی تھے، پی ایچ ڈیز کر کے وہاں سے آئے، اور لوگوں کی جو یہاں نہیں کر سکتے تھے وہاں گئے، اسکالرشپ پہ گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انقلاب کی، چاہے وہ سوویت یونین ٹوٹ گیا، برلن کی دیوار گر گئی، کسی نے ترقی پسند نے فورسی نہیں کیا تھا، بلکہ امریکہ نے بھی نہیں فورسی کیا تھا کہ ایک دم یہ ساری چیزیں ٹوٹ جائیں گی، اقتدار ان کا بکھر جائے گا. وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ سوویت یونین اسٹرانگ ہے. تو بہرحال اس انقلاب کی ایک کنٹریبیوشن تھی، قومی تاریخیں چلیں، لوگ آزاد ہوئے، پیپلز ریولوشن آئیں، بہت سے اچھے کام بھی کیے اور خراب کام بھی کیے. اور اس ملک میں جو ترقی ہوئی جو انہوں نے بتایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. تو میں بھی اب مختصر کرتا ہوں کیونکہ آئی ہیو ٹو اسٹک ٹو دا رولس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زبردست کتاب ہے. ان کی تمام کتابیں جو ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں. لہو ایک تو ان کی بہت فیمس ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بائبل تصور کیا جاتا ہے، تو آپ وہ بھی لیں یہاں سے، اور ان کی یہ کتاب بھی خریدیں. بہت بہت مہربانی، شکریہ.